السلام علیکم۔ آج پاکستان کرکٹ بورڈ میں کافی خبریں گردش میں ہیں کہ سرجری کا کیا ہوا، اور اس حوالے سے جو کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ میں اپنی جگہ پر موجود نہیں ہوں اور کچھ ایسی اپڈیٹس آئی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرجری کا کیا عمل شروع ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں پی سی بی کیا کرنے والا ہے، کن پلیئرز کے بارے میں جو سخت موقف ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، جیسا کہ آپ شاید جانتے بھی ہوں گے، کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے چند سینئر ترین پلیئرز کو گلوبل T20 لیگز کے لیے NOC دینے سے انکار کر دیا ہے، جن میں بگ 3 جو پاکستان کے 3 ٹاپ پلیئرز ہیں، بابر اعظم اور محمد رضوان بیٹنگ میں، اور بولنگ میں پاکستان کے جو ٹاپ بولر ہیں شاہین افریدی، ان تینوں کو NOC دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ویسے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ورلڈ کپ 2023 سے پہلے پاکستان کے پلیئرز کرکٹ بورڈ کے اوپر اتنا حاوی ہو چکے تھے کہ اپنی جو آمدن ہے، اپنی جو سیلری ہے، اس میں 200% اضافہ کروانے میں کامیاب رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ICC سے ریونیو ملتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو، اس میں بھی پلیئرز اپنا حصہ ڈلوانے میں کامیاب رہے تھے۔ تو یہ جو پلیئرز ہیں ان کی پاور کا عروج تھا۔ اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے، تصویر کا دوسرا رخ سامنے آ چکا ہے کہ اب یہی پاکستان کے پلیئرز پی سی بی کے آگے فی الحال کچھ نہیں بول پا رہے ہیں۔ ان تینوں پلیئرز کو NOC نہیں دیا گیا، جبکہ دیگر پلیئرز جن میں افتخار احمد بھی شامل ہیں اور محمد نواز ہیں، محمد عامر ہیں، یہ وہ پلیئرز ہیں جن کو NOC دے دیا گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ محمد عامر پاکستان کے جو کرکٹ بورڈ کا سینٹرل کنٹریکٹ ہے اس میں شامل نہیں ہیں، تو اس لیے ان کا سینٹرل کنٹریکٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی، اور ویسے بھی وہ پاکستان کے لیے ٹیسٹ فارمیٹ نہیں کھیلتے، تو اس لیے کوئی منطق تھی نہیں کہ ان کا NOC روکا جائے۔ جبکہ افتخار احمد بھی پاکستان کی ریڈ بال پلین کا حصہ نہیں ہے، لگتا ایسا ہے کہ اب شاید وہ پاکستان کی وائٹ بال کا پلین کا حصہ بھی نہ رہیں۔ لیکن اب جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ سرجری کا کیا ہوگا، کن پلیئرز کی چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ان کے لیے جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ فی الحال کسی پلیئر کو فارغ نہیں کیا جا رہا، اور شاہین شاہ افریدی کے اوپر جو پابندی کا ایک شوشہ تھا یا ایک تجویز تھی کہ 1 سال کی پابندی لگا دینی چاہیے تاکہ دیگر پلیئرز کے لیے سبق کا کہانی بن سکے یا سبق آموز ایک اقدام اٹھایا جا سکے، تو وہ فی الحال نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے یہی ہے کہ کچھ شاہد افریدی نے بھی رابطے کیے ہیں، کچھ ویسے بھی، کہ پی سی بی نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان تمام سینئر پلیئرز کو بٹھا کر آخری وارننگ دی جائے گی۔ آخری وارننگ ان سینس کہ دوبارہ اگر ایسی چیزیں آئیں کہ آپ کے اندر ہم آہنگی نہ دکھائی دی، گروپنگ دکھائی دی، کپتان کی یا کوچز کی نافرمانی، ان سے بدتمیزی دکھائی دی، تو پھر اس کے بعد آپ کا جو پتہ ہے وہ صاف ہو سکتا ہے۔ اور اس کی وجوہات 2 ہیں۔ پی سی بی کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ ہمارے ان ٹاپ پلیئرز کا کوئی ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے۔ یہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 2019 میں بھی اس طرح کی صورتحال کا پی سی بی کو سامنا کرنا پڑا تھا کہ جب وہاب ریاض نے اور محمد عامر نے لگ بھگ سیم ٹائم پر ٹیسٹ فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ ان کی ریٹائرمنٹ لے جانے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ اس حد تک مجبور ہو گیا تھا کہ دورہ آسٹریلیا جیسے مشکل ترین ٹور میں نسیم شاہ جیسے ینگسٹ بولر اور محمد موسیٰ یا مجھے موسیٰ خان بھی کہتے ہیں، ان کو ڈیبیو کرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پی سی بی کو بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمارے بیک اپ میں چلیں، بولنگ میں تو فی الحال ہمارے پاس کچھ نہ کچھ بیک اپ ہے، لیکن بیٹنگ میں ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہے، اور یہ بات پی سی بی کے اعلیٰ حکام بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، انہیں سمجھا دی گئی ہیں یہ باتیں۔ تو اس لیے وہ جو سرجری جس کی پاکستان کے فینس توقع کر رہے تھے وہ تو نہیں ہونے جا رہی ہے، یعنی کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں آپ کو شاہین افریدی بھی ایکشن میں دکھائی دیں گے، بابر اعظم بھی اور محمد رضوان بھی، یہ بات اب تقریباً کلیئر ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کیپٹنسی ہے، مجھے جو حالات لگ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ شاید ICC چیمپئن ٹرافی 2025 تک بابر اعظم ہی پاکستان کے وائٹ بال کے کیپٹن رہیں گے۔
ریڈ بال میں شان مسعود کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. اب پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے جو فیصلہ کر رہا ہے، میرے خیال میں یوں کہہ لیں کہ اس میں کچھ حکمت عملی بھی ہے اور کچھ مجبوری بھی ہے، کیونکہ پی سی بی کے پاس آپشنس نہیں ہیں، ہمارے پاس بیک اپ میں ایسے پلیئرز نہیں ہیں، اور اسی لیے پاکستان کا جو دورہ آسٹریلیا ہے یہ اس پہ خاص نگاہ ہے کہ اس میں سے کون سے پلیئرز ہماری توقعات پر پورا اتر سکتے ہیں اور کل کو ہم انہیں موقع دے سکتے ہیں. اس لیے پی سی بی نے فوری طور پر ان پلیئرز کو فارغ کرنے کے بجائے بیک اپ تیار کرنے کے بعد ہی کوئی بڑا فیصلہ لینے کا جو ہے ارادہ ظاہر کیا ہے. فی الحال یہ کہ ان تمام سینئر پلیئرز کو وارننگ دے دی گئی ہے، لیکن یہ پلیئرز فی الحال پاکستان ٹیم کی سلیکشن کا یا اس کے پلین کا حصہ ہوں گے.